اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں ہم سب کو، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے کیا کیا معنی ہیں، کیا کیا مفاہیم ہیں، اور قرآن کریم کس طرح ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا ہے۔ عہد کا لمس ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا، پرانا ہو ہی نہیں سکتا، ہر دور میں ذہن انسانی کی امامت کرتا رہتا ہے۔ تو آج 2025 میں قرآن کریم سے کس کس انداز سے روشنی، ہدایت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے ملک کے ایک بڑے عالم دین سے آج ہم سیکھیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کچھ چیزیں۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اللہ یاد کیوں دلاتا ہے چیزیں؟ امت یا انسانیت کا بھولتی جاتی ہے تو پھر اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہ وقت یاد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ تو اللہ کا دین کہیں مٹنے والا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، مدینہ منورہ عطا فرمایا، اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ خواتین و حضرات، پہلی ہجرت ہو رہی ہے مکہ سے مدینہ کی جانب، دوسری ہجرت ہو رہی ہے ہندوستان سے پاکستان کی جانب۔ اس آیت کو منطبق کریں گے ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کو دونوں زمانوں پر۔ یہ آیت اول دور یعنی قرن اولیٰ کے مسلمانوں سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، اور آج کے مسلمان جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے ان سے کیا تقاضا کر رہی ہے کہ دیکھو یاد کرو وہ وقت کیا حال تھا، لٹے پٹے تم آئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کو جگہ دی، سکون دیا، امن کو رائج کر دیا، نافذ کر دیا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پاکستان ملا ہمیں، اور کیا اس لیے ملا تھا پاکستان کہ یہاں بڑی بڑی جاگیریں بنائی جائیں، دولت کو جمع کیا جائے، بڑے بڑے محل بنائے جائیں، یا کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہجرت کے وقت مسلمانوں پر نافذ کرتا ہے، مسلمانوں کے کاندھوں پر چھوڑتا ہے کہ دیکھو ابھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان ایک منزل ہے یا نشان منزل، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، کیا تعارف میں الفاظ ضائع کیے جائیں، ہمارے ملک کا ایک نمائندہ نام، روشن دماغ، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ انفال آیت نمبر 26 پر آج ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو قرن اولیٰ کا مسلمان، اس سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے اور آج کے مسلمان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یعنی ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ خواتین و حضرات، محترم حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ درست جواب یمن کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، بعض مرتبہ اللہ کچھ چیزیں یاد دلاتا ہے، یہاں اللہ کیا یاد دلا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ نے اپنے تعارف میں اور اکثر یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے کہ ہمیں آپ عالم کے طور پر اور استاد کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ احساس جو ہے وہ اندر سے ہمیں جلا کے رکھ دیتا ہے کہ ہم تو علم کے طالب علم ہیں، طالب ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی آپ ہی کی طرح اس دنیا میں جہاں کوئی حکمت کی تعلیم مل جاتی ہے، یہاں کوئی اچھا اشارہ مل جاتا ہے، اس کو ہم بھی سیکھتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کو یہ لگایا ہے، تو کسی حد تک اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فریضہ انجام دینے کی اچھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہاں اسے قبولیت کا شرف بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انکسار کی حدود کا تعین ہو جانا چاہیے۔ 45-50 سال سے آپ علم بانٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو علم ایک ایڈکشن ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا نہیں مانگی ماں سوائے علم کے، رب زدنی علما۔ بس ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے ایک خوبصورت مصرع کہیں کہا پرشین میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس نے اللہ کو براہ راست دیکھ لیا، اور اشارہ ہے معراج کا، کہ اس مقام پر بھی جب پہنچ گئے جو علم کا ایک اعلیٰ ترین مقام تھا، تو وہاں پر بھی جو دعا کی وہ یہی تھی کہ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یقیناً یہ بات تو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتا رہے، ہم مسلسل علم کی طلب میں
توگ و دو کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید آپ نے اشارہ کیا اور صحیح اشارہ فرمایا کہ قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنات کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور جو قیامت تک کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کتنے ہی بدل جائیں قرآن نے نہیں بدلنا۔ زمانہ آتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی جدید اور کبھی قدیم کے چکر میں آتا ہے، لیکن قرآن ہمیشہ جدید ہی رہے گا اور جدید ہی رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ انسانوں کے لیے جو بنیادی ضرورتیں، صلاحیتیں، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہوں، احساسات کے اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے، وہ کم و بیش ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہی رہی ہیں اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ہوں یا انسانوں کے علوم اور اس میں ترقی اور اضافے کی بات ہو، تو اس میں ضرورتیں اور حاجتیں بھی اکٹھی رہیں گی، ایک جیسی رہیں گی، اور اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی ویسے ہی تقریباً رہیں گے۔ تو آج کی یہ آیت بھی بہت عظیم الشان اس اعتبار سے ہے کہ اس میں جو بات سیکھنے کے لیے ہے وہ خاص طور پر اہل پاکستان جو ہے وہ اس کے سب سے زیادہ مخاطب ہے۔ اگرچہ دیگر قومیں بھی اس کے مخاطب ہیں، لیکن پاکستان نے یہ کیفیت بالکل اپنی آنکھوں سے اور کھلی آنکھوں سے دیکھی ہے اور ابھی تک اس سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی اور ہر زمانے کے لیے وہ اسی طرح جلی حروف میں لکھی جاتی ہے اور روشنی انسانوں کو پہنچاتی رہتی ہے، بشرطے کہ کوئی باضمیر انسان کو روشن دماغ اس سے کچھ سیکھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم یاد کرو کہ جب تم تھوڑے بھی تھے اور زمین میں کمزور بھی تھے، اور آپ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کا حال واقعی ایسا ہی تھا کہ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس میں انہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، اپنے مال کے لٹ جانے کا خوف نہ ہو، اور دیگر بے شمار چیزیں جو عزتوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ میسر نہ ہوں اور وہ موجود نہ ہوں۔ سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں جب وہ تھے تو باقاعدہ انہیں ایک خیمے میں رات کو سلاتے اور رات کے کسی دوسرے پہر میں اس خیمے سے اٹھا کر کسی اور خیمے میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ انہیں لٹا دیتے یا انہیں سلا دیتے۔ کس بنیاد پر؟ یہ خوف موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، جان کا نقصان بھی ہو رہا تھا، مال کی تنگی بھی آ رہی تھی، عزتوں کے نقصان بھی آ رہے تھے۔ تو مومن مسلمان جو ہے مکہ میں یہ والی حالت جو ہے وہ بسر کر رہے تھے، ہر دن ایک مشکل کا دن اور ہر رات ایک قیامت کی رات ہوا کرتی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان تمام آزمائشوں سے گزارتے ہوئے وہ وقت انہیں عطا کیا کہ جب ہجرت کا حکم ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ مدینہ کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وہاں حفاظت بھی عطا کی گئی اور اپنی مدد سے جو ہے وہ اپنی مدد بھی فراہم کی گئی، اور اس میں اضافہ کیا گیا وہاں پر۔ یعنی وہاں جو اہل ایمان مدینہ منورہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، اگرچہ وہ سرزمین ایک اجنبی سرزمین تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جانثار جو وہاں پہنچے تھے وہ باقاعدہ آپ کے لیے جانثار بن کر رہے۔ انہوں نے آپ کو ہر اعتبار سے آپ کا استقبال بھی کیا، آپ کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا، اور یقیناً آپ کے علم میں بھی ہے اور تمام سننے والے دیکھنے والے بھی اس بات کو یاد کرتے ہوں گے کہ جب جو ہے وہ مدینہ سے ایک وفد آیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس موقع پر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ ان سے سوال کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اگر تم اپنی جان کے بدلے میں ان کی جان اور اپنے مال کے بدلے میں ان کی مال اور اپنی عزت کے بدلے میں ان کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر تو اس بات کا اعلان کرو کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہیں پر ان کو رہنے دیں، ہم ان کی حفاظت کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایسی زمین تیار کر دی گئی تھی، ایسے حالات بنانے کی تیاری مکمل کی جا چکی تھی کہ جس میں وہاں کے رہنے والے بھی آپ کے انصار بن جائیں، مددگار بن جائیں، اور یہاں سے جانے والے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ تو یہ تو تھی وہ پرانی داستان جس کو سبھی جانتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے واقف ہیں، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کا یہ معاملہ، مکہ سے مدینہ جا کر وہاں پر انصار کی صورت میں کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہاجرین ملے، کس طرح ان کے درمیان میں بھائی چارہ بنا، کس طرح قبیلوں کو آپس میں ملایا گیا، یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جتائے ہیں۔ اور حقیقت ایسی ہی ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکل سے گزرتا ہے تو اس میں اصل مددگار، معید اور مأویٰ، پناہ گاہ جو بنتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات بنتی ہے، اسی کا ارادہ، اسی کی مشیت، اسی کے بنائے ہوئے اسباب انسان کے کام آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ مسلمان جو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا تھے، مشکل زندگی گزار رہے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے آج کے دور میں ہمیں یہ آیت جو سکھا رہی ہے وہ بالکل اسی کیفیت کو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ہمارے بڑوں نے ہماری زندگی میں نہیں بتایا؟ ہمیں اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے افراد سے ملاقات ہوئی۔ آپ کراچی اور حیدرآباد اور پنجاب کے جو بہاولپور اور آس پاس کے علاقوں میں ہزارہا ایسے افراد موجود ہیں، وہاں پر رہائش پذیر ہیں جو ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین میں آئے تھے، مال ان کا لٹ گیا، ان کی جانیں ضائع ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کا رتبہ انہوں نے پا لیا، لیکن تمام کیفیات سے وہ گزرے تھے کہ جس میں ان کا حال بھی ویسا ہی نظر آتا تھا جیسے مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں اس نے مدد بھی فراہم کی، تمہارے لیے پناہ گاہ کا بھی اہتمام فرمایا گیا۔ اور ایک اور بات مدینہ منورہ کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے جو ہم پاکستان کے حوالے میں بھی بہت خوبصورت انداز میں، واضح انداز میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا تھی؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سبحان اللہ، اور تمہیں طیبات کا رزق عطا کیا، پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا گیا۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ جان محفوظ ہو جائے، عزت محفوظ ہو جائے، مال محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کا بنیادی جو رزق کا انداز ہے اس کا اہتمام ہو جائے تو بس پوری زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کو ہم اپنی طرف جب منتقل کرتے ہیں تو بالکل ویسی ہی صورتحال نظر آتی ہے کہ مسلمان جب ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوئے تو ان کا حال ایسا ہی تھا۔ وہ تمام گاڑیاں باقاعدہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں جن کے پلیٹ فارم پہ اور جن کے ڈبوں میں لاشیں اس قدر تھیں کہ وہاں جگہ رکھنے کی موجود نہیں تھی، بیٹھنے کی موجود نہیں تھی۔ اللہ پورے کی پوری ریل گاڑیاں اور جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن وہ زخمیوں سے اور خون سے بھرے ہوئے تھے، اور بے شمار لوگ لٹے پٹے اسی حالت میں آئے، اور باقاعدہ لوگ اب بھی وہ موجود ہیں جس کا میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا خصوصی مطالعہ کرتے ہوئے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، ڈاکٹر بن گئے، ہسٹری کے استاد ہیں، تو وہ لاہور سے لے کر اور جو ہے وہ کیمبرج تک ایسی بہت ساری چیزیں پڑھنے کا موقع ملا، ایسے افراد سے ملے کہ جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے کیا دیکھا، کیا سنا، کن حالات سے گزرے، وہ واقعات بیان کیے ہیں۔ تو انسان کے
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا یہ لوگ جھیل کے یہاں پر پہنچے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم بھی اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین میں ان تمام افراد کو جہاں پناہ عطا کی, تو اس پاکستان کی سرزمین کو ان تمام چیزوں سے مالا مال کر کے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسم, کئی بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ سویا ہوا انسان جو وہ بیدار ہو جائے, ضمیر اس کا بیدار ہو جائے, اسے اندازہ ہو کہ ہم واقعی کتنی بڑی غفلت میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے ہم کتنے بڑے گناہوں میں شریک ہو رہے ہیں. ہمیں اچھے موسم عطا کیے گئے, بہترین پھل عطا کیے گئے, بہترین سبزیاں عطا کی گئیں, زمین کے اعتبار سے بہترین زمینیں عطا کی گئیں, سمندر بھی ہے, خشکی بھی ہے, صحرا بھی ہے, میدان بھی ہیں, بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں, برف پوش علاقے بھی ہیں جس میں سارا سال جو ہے وہ -50 اور 70 درجے میں برف پڑتی ہے, وہ علاقہ بھی موجود ہے. اور پھر ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان, اتنی بڑی تعداد میں نوجوان کہ جس کو چین بھی ترستا ہے, جاپان بھی ترستا ہے, دنیا کا مغرب بھی ترستا ہے. یہ ساری نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ چند جو ہے وہ ان کو کیا کہا جائے, وہ الفاظ ذہن میں ہیں, دلوں میں ہیں, لیکن زبان اس کا اجارہ نہیں دیتی, اس کا اجازت نہیں دیتی کہ ان کے لیے اپنے غصے کا اظہار کیا جائے. لیکن کم از کم ہم اپنے ان پروگراموں کے ذریعے سے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا اہتمام تو کر سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت سرزمین, اتنے اچھے علاقے, اتنے اچھے موسم, اتنے بہترین نوجوان, ان سب کی موجودگی میں تمہارے پاس اگر کوئی ادارہ ہے, کوئی اختیار ہے, کوئی کام کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا کی گئی ہے, اگر تم اس کو استعمال نہیں کرو گے تو کیا قیامت کے روز ویسے ہی بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو نعمتوں کے بارے میں اس نے سوال بھی کرنا ہے. ہم نے اس بات کو بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کئی بار بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھوڑی سی کھجوریں تناول فرماتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ایک صحابی کے باغ میں جا کر, اور اس کے اختتام پر آیت التکاثر, سورۃ التکاثر کی آخری آیت پڑھتے ہیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ آیت کا جب بھی میں ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول تھوڑی سی کھجوریں کھا کر, چند گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پی کر یہ کہتے ہیں, یاد دلاتے ہیں کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو وہ لوگ کہ جنہیں بہت بڑے بڑے محلات عطا کیے گئے, اقتدار عطا کیا گیا, قوت عطا کی گئی, طاقت عطا کی گئی, بہت کچھ کرنے کی صلاحیتیں ان کے پاس موجود تھیں, لیکن وہ دنیا میں پتھروں کی طرح آئے اور پتھروں کی طرح واپس چلے گئے, جانوروں کی طرح آئے اور جانوروں کی طرح چر چک کے واپس چلے گئے. کیا ان سے قیامت کے روز پوچھا نہیں جائے گا؟ یقیناً پوچھا جائے گا. اس لیے میں اس آیت کو اپنے لیے در حقیقت بیداری کی ایک بہت خوبصورت اور بڑی آیت سمجھتے ہوئے خود بھی دہراتا ہوں, اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں, اور تمام سننے والے دیکھنے والے لوگ انہیں بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کے پاس کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی کام کرنے کا اسے موقع دیا گیا ہے, تو اسے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے تو وہ تعلیمی ادارے کا سربراہ قیامت کے روز کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو کہ اللہ میرے پاس تیرے بہت سارے بندے بچوں کی صورت میں آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, لیکن میں نے انہیں کیا تعلیم دی؟ اس کا جواب اسے اپنے عمل کے ذریعے سے تلاش کرنا چاہیے کہ کیا تعلیم دیتا رہا. ڈاکٹر صاحب, عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا چاہیے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو ہم میں سے کتنے ہیں, پاکستان 25 کروڑ افراد کا مجموعہ ہے, ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کو تفہیم ہے نعمت کی, پاکستان کو جو ایک نعمت سمجھتے ہیں؟ ایک تو سوال چھوٹا سا یہ ہے, آپ کی تمام گفتگو میں بغور سن رہا تھا
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی مدد سے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے، ہمیں اچھا رزق پہنچایا وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، نعمتوں کا نزول اللہ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ نعمت جو دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جس سے بہرہ من کر دے، اس نعمت کی اگر ناشکرا پن اس کے ساتھ کیا جائے تو پھر اللہ کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ انیق بھائی، سورہ روم میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی، سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا کرتا ہے جی تو نعمت کا عطا کیا جانا بھی ایک آزمائش کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا وہ تو بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا کہ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ تو جب نعمت اس میں دی جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نعمت کو کس طرح استعمال کیا کر رہا ہے، یہ فرد ہو یا جماعت ہو یا ملک اور قوم ہو، اس نعمت کا اسے احساس بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر اس نعمت کا صحیح استعمال بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی کئی قومیں ایسی گزری تھیں جنہیں ہم نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور اس میں خاص طور پر ایک خاص قوم کا ذکر نہیں بلکہ کئی قوموں کا ذکر کیا کہ جب ہم انہیں سہولت عطا کی، زرخیز اور آباد قسم کے شہر ان کو عطا کیے گئے، پانی کی فراوانی عطا کی گئی، باغات اور سرسبز زمینیں عطا کی گئیں، اور اس کے باوجود انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کر دی، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی کو ختم کر دیا، ان کے لہلہاتے باغ بنجر اور بے آباد ہو گئے، اور ان کی آبادیاں گھٹتے گھٹتے بالکل چھوٹی چھوٹی بستیاں معمولی سی بن گئیں کہ جس میں وہ بھوک اور ننگ اور عار کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی قوموں کے ساتھ ہم ایسا کرتے رہے ہیں کہ نعمتیں عطا کی گئیں اور انہوں نے ناشکری کی، تو ناشکری کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا کہ وہ نعمتیں چھین لی پہلے، پھر اس کے بعد وہ جو ناشکری کرنے والی قوم تھی اس قوم کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر نئے افراد پیدا کیے گئے، نئے لوگ لائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت روز اول سے ہے اور قیامت تک ایسی ہی چلتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کچھ دیکھتا نہیں ہے، کچھ سنتا نہیں ہے، اسے حالات کی خبر نہیں ہے، وہ چیزوں کی پہچان نہیں رکھتا، معاملات کو سمجھتا نہیں ہے۔ وہ رب تو تمام تر صفات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ساری صفات اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، بہترین انداز میں دیکھتا ہے، کامل ترین انداز میں سنتا ہے، اور ہر چیز کا باقاعدہ حساب کتاب بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے نعمتیں جب دی جا رہی ہیں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ جب تک کچھ امید باقی رہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ بندہ سنبھل جائے، ہو سکتا ہے یہ قوم سدھر جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے وقت کو ڈھیلا چھوڑتا رہتا ہے، اسے مدت جو عمر ہے یا عمل ہے اس کو دراز کرتا رہتا ہے، اسے مہلت ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب مہلت پوری ہو جائے اور قوم نہ سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس کے حوالے سے باخبر رہنا چاہیے کہ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ دوسرا فیصلہ کرنے کے لیے حکم جاری فرما دے۔ اس سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ دو تین باتیں جو ہم ہمیشہ ہر پروگرام میں دہراتے ہیں، جو خلاصہ ہے تمام باتوں کا، وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس کرو، استغفار کرو، پھر اس کے لیے جہاں کہیں کوئی کمزوری کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر صاحب، استغفار عوام کرے یا حکمران کریں؟ سب کریں۔ دیکھیے اس میں جو قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے نا، سیدنا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اور آپ نے حوالہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب عوام جو ہیں وہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو پھر یا خواص جو ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو خواص کے گناہ جب بڑھنا شروع ہو جائیں، جب اس کی غالب اکثریت اس میں شامل ہونا شروع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا صرف خواص کو نہیں ملتی بلکہ اس میں عوام بھی شریک ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سزا کا مستحق بنا لیتا ہے اس بنیاد پر جس کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ خواص جب برے کام کرنے لگیں، نافرمانی کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور عوام کی ایک بڑی اکثریت وہ خاموشی اختیار کر لے یا اس پر یہ کہنے لگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے، جب وہ اس کیفیت میں آ جاتی ہے تو در حقیقت عوام بھی اس گناہ کا کسی نہ کسی طریقے سے حصے دار بن جاتی ہے۔ یوم سبت، اصحاب سبت کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے اور دیگر بہت ساری عاد اور سمود کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجئے، تو اس میں ہمیشہ یہ تین گروہ رہے ہیں، ہمیشہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین گروہوں کو مثال بنا کے پیش کیا۔ ایک وہ جو گناہ کرتے تھے، ایک وہ جو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی کرتے رہے، اور ایک وہ جو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن گناہوں سے روکتے بھی نہیں تھے۔ وہ ایک خاموش تماشائی بن کر ان تمام حالات کو دیکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب غصے کا کوڑا چلا، جب غضب کی آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، تو پھر کون دو گروہ اس کا شکار ہوئے؟ ایک وہ جو گناہگار تھے، باغی تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ گروہ اس کا شکار ہوا، اور ایک وہ جو خاموش تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوں گے۔ کون بچے گا؟ صرف ایک طبقہ کہ جو خود بھی ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرتا رہے، شور کرتا رہے، آواز پہنچاتا رہے، سمجھانے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ تو ایک آواز لگانے کی بات ہے نا جو آپ اور ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سویا ہوا بیدار ہو جائے، کوئی غافل جو ہے وہ اپنے ہوش میں واپس آ جائے، تو یہ در حقیقت اللہ کے غضب کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں اور تو نعمتوں کی ناشکری سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر لوگوں کو بھی خبردار کریں اور خود بھی اس کے لیے تیار رہوں کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم اس کوتاہی کو دور کرنے کی سبحان کوشش اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں، اپنے معاشروں میں، کہ لوگوں کے لبوں پر شکوے زیادہ ہو گئے ہیں، شکر گزاری کا ماحول پورے ملک میں ذرا کم نظر آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے، ہماری تعلیم کیجئے کہ آج کے حالات و واقعات وہی ہیں جو آپ نے بیان فرما دیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم شکر گزاری کرتے رہو گے، میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم نے ناشکرا پن کیا، کفران نعمت کیا، تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شکر گزاری کا ماحول پیدا ہو تاکہ ہمارے جو نعمتوں کا ظہور ہے، نعمتوں کا جو نزول ہے، ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ کیا کام کرنے چاہیے اس وقت امت کو؟ انیق بھائی، آپ نے جو بات فرمائی ہے حقیقت میں وہ تمام لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعور کی دولت عطا کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی صلاحیت بھی اسے دے رکھی ہے، چاہے وہ بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، کوئی ایجاد کرنے کی صلاحیت ہے، کسی کام میں وہ اپنی مدد کر سکتا ہے، اور بے شمار ایسے کام بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن جس انداز میں اجتماعی طور پر پوری قوم کو اس کا حصہ دار بننا چاہیے، شاید اس میں ابھی بہت بڑی کمی آ رہی ہے۔ آپ نے یہ جملہ بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں شکوہ شکایت کا ایک کلچر بن چکا ہے۔ اس کلچر کو تبدیل کرنا چاہیے کہ جہاں دو چار بندے بیٹھے ہیں وہ بات شروع کرتے ہیں معمولی سی کسی حادثے کی، اور پھر اس کے بعد ملامت کرتے کرتے عوام سے لے کر حکومت تک وہ ان کی ملامتوں کا حصہ دار بن جاتی ہے۔ اور ہوتے ہوتے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ملک تک آ جاتے ہیں، اور افسوسناک بات، بلکہ افسوس کا لفظ کم ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی قبیح لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ تخلیق پاکستان پر آ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ شکوے شکایتیں زبان پہ آ رہی ہیں،
یہ کیا ناشکراپن ہے، اتنا خوبصورت ملک اللہ نے ہمیں دیا. ہاں اگر حکمرانوں کی نا اہلی ہے، نالائقی ہے، تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں. ہاں اپنے حصے کی شمع ہمیں جلاتے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب. انیق بھائی، ایک بزرگ نے ایک دفعہ ملاقات کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی اور دل کو لگی بات، کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج کے حالات تک اگر غور کیا جائے تو غور کرنے کا ایک انداز ہے نا کہ مجموعی طور پر حالات پر تبصرہ شروع کر دیا جائے، جو اخباروں میں لکھا ہے، جو خبروں میں آ رہا ہے، جو لوگ بیان کر رہے ہیں. لیکن ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی، اپنے محلے کی زندگی، اپنے خاندان کی زندگی، اپنے شہر کی زندگی، اپنے اسکولوں کی زندگی، ان کا جائزہ لینا شروع کر دیجئے. میں پورے یقین کے ساتھ اپنی بات بتاتا ہوں، اور مجھ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے جو اسی انداز میں ہی اپنا جائزہ لیں گے تو انہیں یہ بات نظر آئے گی. ہمارے بچپن میں پورے محلے میں نہیں بلکہ 4-5 محلوں میں ایک فرد ہوا کرتا تھا جس کے پاس سائیکل ہوتا تھا، اور محلہ پورا جو ہے نا وہ اس سائیکل کو استعمال کرتا تھا. ایک ٹیلی فون ایک ڈاک خانے میں موجود ہوا کرتا تھا، اور محلے کے بہت سارے لوگ اس ڈاک خانے میں ٹیلی فون جا کے کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض ایسے میں نے گاؤں دیکھے جہاں جو اسکول ماسٹر تھا اور وہ ڈاکیا بھی کہ ذمہ داری بھی ادا کرتا تھا اور بھی بہت سارے کام، ان کے پاس ایک گھڑی ہوا کرتی تھی. وہ ٹائم بتاتا تھا مختلف کسانوں کو کہ تمہارے پانی دینے کا یہ وقت ہو گیا ہے، تمہارے پانی دینے کا یہ وقت ہو گیا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے بے شمار لوگ جن کے پاس باقی گھروں کی جو کیفیات تھی، ہسپتال کی جو کیفیات تھی، اسکولوں کی جو کیفیات تھی، ان سب کو بھی ایک نظر دیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 برسوں میں جہاں بہت ساری مصیبتیں ہم دیکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ان نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یار یہ تھا، اب دیکھو کتنی اچھی حالت ہے پہلے کے مقابلے میں. آئیڈیل نہ سمجھیں اسے، نہ سمجھے کہ ہم نے بہترین جو ہے وہ چیزیں حاصل کر لی، لیکن پہلے سے تو بہتر ہے. تو کم از کم اس کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے امید کا ایک راستہ تلاش کریں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. امید کا راستہ تلاش کریں، اپنی ذمہ داریوں سے نگاہیں نہ چرائیں. یہ 5 مرلے کے گھر سے یہ 20 مرلے کے گھر میں آ گئے. ناشکراپن، شکایتیں زبان پر ہیں. یہاں کراچی میں 120 گز کے گھر سے 1000 گز کے گھر میں آ گئے. یعنی آپ نے جو رہن سہن ہے، جو کوالٹی آف لائف جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ نے اضافہ کر لیا. اس حساب سے آپ کا ایمان بڑھا، وطن سے محبت بڑھی، یا صرف بڑھنی چاہیے، بس بڑھنی چاہیے؟ صرف چند ٹکے کمانے کے لیے ہم آئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی ریاست کا قیام. تم تھوڑے سے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، کمزور تھے، تم ڈرتے تھے کہیں کوئی تمہیں مٹا نہ دے. اللہ نے تم کو جائے پناہ دی، جائے پناہ ریاست دی. تو ریاستیں تو بہت ساری ہیں دنیا بھر میں، کوئی 200 سے زیادہ ریاستیں ہیں. تو ریاست کیا صرف قطع اراضی کا نام ہے؟ ریاست دیکھیے انیق بھائی، جیسا ارشاد. جی انیق بھائی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو اس نقطے تک پہنچا دیا جس کا ایک معمولی سا ذکر پہلے بھی ہوا. جی کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ اس مدینہ کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ تمہاری مدد کی گئی، تمہیں پناہ عطا کی گئی، تمہیں نعمتوں سے نوازا گیا. تو مدینہ کی یہ تمام نعمتیں کس طرح سے وجود میں آئے اور کس طرح اس میں اضافہ ہوا، اس میں چند ایک بنیادی باتیں ہمیں لازماً ان کی طرف توجہ دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو ہل چلانے پر لگا دیا، کھیتیاں آباد کرنے پر لگا دیا، باغات اگانے پہ لگا دیا. ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کام تھا، اور وہ تمام کامیاب ریاستوں کے لیے بھی وہی ہوتا ہے، آپ نے باقاعدہ سسٹم بنایا اور اس کے مطابق ادارے وجود میں آئے، اور آپ علیہ السلام نے ان اداروں کی نگرانی کی.
تین چار ادارے ایسے ہیں جن کی طرف خصوصی توجہ دی گئی. جی پہلا ادارہ انسانوں کے بھائی چارے کا، مسلمانوں کی باہمی برادری کا اور ان کے درمیان میں جو اخوت پیدا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرتی بنیاد پر اس کو اختیار کیا. ہم بھی پاکستان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس ادارے کو مجموعی طور پر پورے قوم میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، اردو بولنے والا، سندھی بولنے والا، پٹھواری بولنے والا اور پہاڑی بولنے والا، گلگت کا زبان رہنے والا، یہ تمام لوگ ان کے درمیان میں اس شعور کو دوبارہ سے بیدار کیا جائے. اور اس میں جہاں کہیں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے اس کی مذمت کی جائے اور اس کی بےخونی کی جائے. یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو پاکستان میں ایک عرصے تک جاری رکھا گیا، لیکن پھر دیمک کھا گئی اور انسانوں کے درمیان میں وہ تفریق پیدا ہونا شروع ہو گئی اور اب بات بہت دور تک جا چکی ہے. اس کو واپس لانا چاہیے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عدل اور انصاف کو قائم کیا. یہ جملہ ایسا ہے کہ جسے لوگ محض ایک عام عادت کے طور پر بولتے ہیں. یہ عادت کے طور پر بولنے والا جملہ نہیں ہے. حقیقت میں اسی سے قومیں بنتی ہیں اور اس کے نہ ہونے سے قومیں بگڑتی ہیں. چاہے وہ ذاتی سطح پہ، خاندانی سطح پر عدل اور انصاف کی بات ہو یا اداراتی بنیاد پر عدل اور انصاف کے فیصلے ہوں. جب تک اس کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم قدم نہیں اٹھایا جائے گا تو محض شکوے شکایات ہی ہوتی رہیں گی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدل اور انصاف کا قیام کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم آنا شروع ہو گئے اور وہ حکم اس عدل اور انصاف کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہونے لگے. اس حکم میں سب سے بڑا حکم کیا تھا کہ جہاں کہیں کوئی مجرم جرم کرتا ہوا دکھائی دے اور پتہ چل جائے کہ یہ جرم اس نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبورے کے کیا تو اس کے لیے سزا کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے بعض سزاؤں کو اپنے انداز میں پیش کیا. تو گویا جب عدل کرنا چاہتے ہیں تو عدل جب حکومت کرتی ہے تو اس میں جرم اور جرم کی سزا اس کو بھی باقاعدہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ادارے ہیں عدل کی آپ نے بات فرمائی، ادارے ہی حکومتوں کو چلاتے ہیں، مملکتوں کو چلاتے ہیں. وہ انسان نہیں ہوتے، انسان سے ریاست بڑی ہوتی ہے. ہمیشہ ڈاکٹر صاحب آپ استاد ہیں ہمارے، آپ ہی سے سیکھا ہے سب یہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں وہ عدالت ہو یا سیاست ہو وغیرہ وغیرہ علی ھذا القیاس، کہیں اللہ موجود ہے؟ کیا اللہ ترجیح اول ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بات فرما رہے ہیں عدل و انصاف کی. قرآن کریم فرما رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. آیت کر دی گئی یہ بات کہ عدل اور انصاف سے کام لو، بلکہ کھڑے ہو جاؤ عدل کے لیے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اعدلوا ھو اقرب للتقوی. اللہ قرآن فرما رہا ہے اور ہماری جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اس پر لکھا ہوا بھی ہے. لیکن عدل نظر آئے زمین پر اسلامی ریاست میں. ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. بہت ساری باتیں آپ نے جگہ دی، سوالات اندر سے اتنے پیدا ہو گئے اندر کہ میں کیا بات آپ سے کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسلمان یعنی اول مخاطبین قرن اولا کہ ہم صحابہ، یہ مسلمان، یہ مکہ سے مدینہ پہنچے، لیکن مدینہ پہنچ کر وہاں بیٹھے نہیں. جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ایک معاشرت پیدا کر دی اور وہی آتی رہی اور ریاست مضبوط ہوتی چلی گئی. لیکن مکہ سے، مدینے سے پھر مکہ اور فتح مکہ ذہن میں رہی اور 8 برس میں فتح مکہ ہو جاتی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو کیا ہندوستان سے پاکستان آنے کے بعد کیا ہمیں دوبارہ ہندوستان جانا ہے؟
حنیق بھائی، ایک اللہ کے بزرگ نے، اللہ کے نیک بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس روز پاکستان واقعی ایک اسلامی ریاست بن گیا تو پاکستان کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی جو ہے وہ سرزمین کی طرف لے جا کر اس کیفیت سے دوچار کرے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب تھے اس سرخوشی میں شریک ہوئے کہ مکہ سے محبت تھی، مدینہ میں واپس چلے گئے، مدینہ میں ایک ریاست قائم کی اور اسے بہترین انداز میں اس کے تمام معاملات کو سیدھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نتیجے میں اس پرانی سرزمین میں انہیں جانے کا موقع عطا فرمایا۔ لیکن مکہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ مدینہ ہی تھا۔ بالآخر مدینہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیام گاہ بنایا۔ اس تناظر میں دو باتیں جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ ہندوستان کی سرزمین سے ہجرت کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے یہاں کے مقامی افراد جو انصار کی صورت میں موجود ہیں اور تھے وہ یہاں، تو اب یہ لازمی ذمہ داری بنتی ہے یہاں کے رہنے والوں کی کہ وہ اس پاکستان کو ریاست مدینہ میں حقیقی معنی میں، صرف نعرے کے طور پر نہیں، حقیقی معنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ سرزمین جہاں سے یہ لٹ پٹ کے واپس آئے تھے اس سرزمین کی طرف بھی جانے کا موقع عطا فرمائے گا، لیکن مرکز اسی علاقے کو، اسی خطے کو اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہے، یہ اس کے علم میں ہے، وہی جانتا ہے کہ اس پاکستان کی قسمت کیسی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ بشارت کے ہے۔ ارادوں کا مظہر ہے۔ جب تحریک چل رہی تھی تو نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں آ کر نعرہ لگنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ، اور وہ نظر آنا چاہیے۔ تمام مہاجرین کو بشارت اس سے مل جانی چاہیے کہ اگر ہم نے واقعی اس پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست بنانے کی کوشش کی صحیح معنی میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمتوں میں بہت زیادہ بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا، بہت سارے سوالات رہ گئے۔ پاکستان منزل ہے یا نشان منزل، یہ بھی ایک سوال رکھنا تھا، ڈاکٹر صاحب سے سیکھنا تھا، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ درست جواب یمن کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922352709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کاش کراچی میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب موجود ہوتے اور ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، ونر کے نام کا اعلان وہ کرتے، لیکن ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں۔ جہلم سے ہیں طارق عزیز بھٹی صاحب، جہلم سے طارق عزیز بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب، آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔
عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔